چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں ترقیاتی کام جاری۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ ترقیاتی کام چیمپئنز ٹرافی سے قبل مکمل کر لیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعزین و آرائش چیلنج تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا، ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا کوئی بھی اسٹیڈیم عالمی معیار کا نہیں، ہمارے اسٹیڈیم اور دنیا کے اسٹیڈیمز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 1980 کے مطابق رہنا ہے تو یہ اسٹیڈیم ٹھیک تھا، لیکن دنیا بہت آگے ہے۔ ہمارے اسٹیڈیم سے لوگ 500 میٹر دور سے میچ دیکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیو یارک کا اسٹیڈیم 10 سے 15 دن میں مکمل ہوا تھا، ہم اس سے پہلے کریں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ ان کے دورے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وسیم احمد سے۔ جی وسیم سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں۔ پی سی بی بورڈ محسن نقوی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، صرف لاہور کا اسٹیڈیم نہیں بلکہ تینوں اسٹیڈیم ہمارے لیے ایک ناممکن سا پروجیکٹ تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس ٹائم انفراسٹرکچر کا ٹیم کو ہیڈ بھی نیازی صاحب کر رہے ہیں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی کا میچ اور فائنل تک یہیں پہ لاہور میں ہونے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہیں پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ جو پروگریس چلتی رہے گی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں، جب بھی آپ آنا چاہیں آ کے دیکھ سکتے ہیں، بٹ ہوپ فلی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم ٹائملی مکمل کر لیں گے۔ دیکھیں یہ انٹرنیشنل فرم ہے بی ڈی پی، جو بڈ ہوئی تھی جس میں وہ کوالیفائی ہوئی تھی، اور یہ تھوڑا سا 4-5 مہینے پرابلم آنا ہے۔ ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم بغیر کراؤڈ کے میچز کرا لیں گے، لیکن جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، باقی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر لیبر وغیرہ بھی کام کر رہی ہے تو آپ نہ کرائیں۔ ہم نے اپنی ورکنگ اس کے حساب سے کی ہوئی تھی، تو جوں ہم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی سی بی والے پلس پھر جہاں پہ فیڈرل والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو میچز آگے پیچھے ضرور ہوں گے، بٹ مین ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل ہو جائیں۔ میرا خیال ہے آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہے۔ آپ نے دنیا کے اگر اسٹیڈیم دیکھے ہوں تو جواب کچھ اور ہوگا۔ ہمارا اسٹیڈیم اور باقی دنیا کے اسٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا، کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم نہیں تھا۔ معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی اسٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ سیٹیں تھیں، نہ باتھ روم تھے، اور ویو ایسا تھا کہ آپ 500 میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے۔ اگر میں نے 1980 کے ماڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا۔ دوسری بات، کوئی کسی قسم کی کوآرڈینیشن میں یا اس میں کمی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پی سی بی نے پلاننگ کی تھی کہ بغیر کراؤڈ کے میچز ہوں گے، لیکن اگر سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں نہیں بغیر کراؤڈ کے اور لیبر بھی بند کرو، تو پھر وہاں پہ میچ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اپنی سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اپنا ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں یہ اس ٹائم فوکس ہے۔ اسی طرح کراچی میں آپ کی ایک مین بلڈنگ کا ہو سکتا ہے ہم 3 فلور تک جائیں، چوتھا والا پاسبل ہوتا ہے کہ نہیں، ہم انشاءاللہ ایف ڈبلیو کوشش کر رہے ہیں، بٹ ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے۔ تو اسٹیڈیم سارے کے سارے پورے اپ گریڈ ہوں گے۔ نہ صرف یہ، ہم اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم، ہم انشاءاللہ تعالی ایبٹ آباد، سکردو والی سائڈ پہ فٹنس سینٹر اور پرفارمنس سینٹر، اس ساری چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد کچھ اسٹیڈیم ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ پروونشل گورنمنٹس کو لیٹر لکھے کہ آپ لوگ ٹھیک کر لیں یا پھر آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، ہم لوگ ٹھیک کر دیتے ہیں اسٹیڈیم، تاکہ وہاں پہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکے۔ تو اس کے لیے سارے تقریباً صوبوں سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ والے جو اسٹیڈیم ہیں یہ انشاءاللہ تعالی 100% مکمل ہوں گے، لیکن اس 5 مہینے میں جتنا ٹارگٹ ابھی کیا اتنے ہی ہوں گے۔ دیکھیں، اس میں ہم نے ہوٹل کے لیے جگہ لے لی ہوئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ ہوٹل تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے، بیکاز اس بلڈنگ کو پورا کنورٹ کرنا ہے ہوٹل کے اندر۔ ڈسکشنز کر رہے ہیں،
टीमों के साथ, लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अभी मैं नहीं कह सकता, अगले हफ्ते 10 दिन में हमें आइडिया हो जाएगा कि हम वो वाला चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गुलबर्ग, मॉल रोड, होल रोड, पंजाब असम्बली और अतराफ में तेज बारिश हुई है। एजर्टन रोड, चेरिंग रोड, शिमला पहाड़ी समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। केनाल रोड कैंपस एरिया, लाहौर हाईकोर्ट के तरफ में तेज बारिश हुई है। मजीद मौसम का अहवाल और बारिश की सूरत हाल मायदा वहीद हमें बताएंगी। मायदा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है? बिल्कुल, इस टाइम मैं शिमला पहाड़ी के ये अतराफ में मौजूद हूँ और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत मंजर देखने में नजर आ रहा है। जिस तरह अभी मेरे सामने एक व्यू, मैं शायद आप स्क्रीन पर तो नहीं देख सकते, लेकिन वैसे अगर बयान करूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश देखने में नजर आ रही है। न सिर्फ लक्ष्मी चौक के इलाके में बल्कि यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ अतराफ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश के हवाले से अगर बात करते चले तो इस टाइम जेल रोड, एयरपोर्ट, हेड ऑफिस वास्ता, लक्ष्मी चौक, अपर माल के इलाके में जो है वो बहुत ज्यादा बारिश देखने में नजर आ रही है। लेकिन इस टाइम जो ताजपुरा का इलाका है उसमें सबसे ज्यादा बारिश देखने में नजर आई है। 21 मिलीमीटर जो है इस टाइम बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। नस्तर टाउन के अगर इलाके की बात करें तो वहाँ पर 15 मिलीमीटर, चौक ना खुआंदा पानी वाला तालाब में जो है वो 6 मिलीमीटर इस टाइम बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद के इलाके में जो है वो 3 मिलीमीटर बारिश इस टाइम रिकॉर्ड की गई है। जोहर टाउन के अतराफ में भी जो है वो काफी ज्यादा बारिश देखने में नजर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट के इलाके में इस टाइम बहुत ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ अतराफ जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश देखने में नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश के हवाले से आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि बारिश जो है वो शहर में 60% अमकानात के साथ बरसेगी और जब बरसेगी तो शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार होगा। और जिसी तरह जो है बारिश बरसती हुई दिखाई दे रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मनाजर देखने में नजर आ रही है, शहरियों का मुंह तो खुशगवार है ही, लेकिन शहरी जो खास तौर पर बाइक पर मौजूद है या पैदल चल रहे हैं, इस मौसम को बड़े अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बारिश हुई हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स जो है उस पर भी लोग जाकर इस बारिश को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बारिश सारा दिन जो है वो इसी तरह से इसका सिलसिला देखने में नजर आएगा। कभी ये थमती हुई दिखाई देगी और कभी जो है वो मूसलाधार बारिश शहर भर में रिकॉर्ड की जाएगी और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो भी देखने में नजर आएगी। लेकिन अभी हम देखें तो शहर भर में मूसलाधार में तफसीलन मौसम का अहवाल बता रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। बात करें पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन को बिलों में रिलीफ देने के मामले पर, तो लेस्को के मजमूई तौर पर 37 लाख सार्फिन को 15 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि अगस्त में 19,25,000 सार्फिन को 8 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ज़राए का कहना है कि सितंबर में 1,75,000 सार्फिन को 7 अरब 20 करोड़ रुपए बिलों में कमी हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में शाहिद नदीम सप्रा से। शाहिद सप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में मिलने वाले रिलीफ की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाखों सार्फिन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि कंपनी की जानिब से जो आदादो शुमार तैयार किए गए हैं जो पंजाब हुकूमत को अरसाल किए जाएंगे, उसमें इस बात की निशानदही की गई है कि माह अगस्त में मजमूई तौर पर 19,25,000 ऐसे सार्फिन हैं जो कि 201 से लेकर 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं और ये उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और इनके बिजली के बिलों में तकरीबन 57 करोड़ 50 लाख यूनिट्स की सब्सिडी दी जाएगी और उसकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये सिर्फ माह अगस्त में 8 अरब रुपए हुकूमत पंजाब अदा करेगी और लोगों को इसका फ़ायदा बराह रास्त बिलों की सूरत में मिलेगा। दूसरी जानिब अगर माह सितंबर की बात की जाए तो उसमें जो टेंटेटिव प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक 17,50,000 सार्फिन हैं जो कि तकरीबन 52 करोड़ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन ये 37 लाख सारिफ हैं जो कि 15 अरब रुपए का फ़ायदा 2 माह के दौरान उठाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी सामने आई है कि ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए ऐलान किया गया है। इस सब्सिडी या रिलीफ का इतलाक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और जो ट्यूबवेल्स के सार्फिन है जो अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मंकी पॉक्स की तशखीस और इलाज के लिए टीचिंग अस्पतालों को मुरासला जारी। टीचिंग अस्पतालों को फौरी हाई डिपेंडेंसी यूनिट के क़याम की हिदायत कर दी गई है। तमाम टीचिंग अस्पताल फोकस पर्सन मुकर्रर हैं। इस हवाले से मुरासला भी जारी किया जा चुका है। मजीद मुरासले में क्या कहा गया है जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ज़ाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिएगा।
جی مونکی پاکس کی جو اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مراسلہ تمام ٹیچنگ اسپتالوں کے سربراہان، جس میں وائس چانسلر، پرنسپلز اور ایم ایس صاحبان شامل ہیں، ان کو ہڑتال کیا گیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے. اور اس میں تشخیص اور علاج کے حوالے سے جو پروٹوکولز ہیں وہ مینشن کیے گئے ہیں اس مراسلے میں. اس میں کہا گیا ہے کہ تمام اسپتال جو ہے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کا قیام عمل میں لائیں اور فوکل پرسن مقرر کیے جائیں جو کسی بھی سسپیکٹڈ کیس کے حوالے سے فوری طور پہ جو ہے وہ کورسپونڈنس کا عمل جو ہے وہ مکمل کر سکے حکومت کے ساتھ. اس کے علاوہ تمام ٹیچنگ اسپتالوں کی یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ تیز بخار، جلد پر سرخ دھبے، سر درد اور جوڑوں میں درد جو ہے وہ مونکی پاکس کی علامات ہو سکتی ہیں. ایسی علامات کے ساتھ آنے والے پیشنٹ جو ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جائے اور الگ تھلگ رکھا جائے دیگر مریضوں سے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشتبہ مریضوں کو اسپتال میں مخصوص ایریے تک رہنا چاہیے اور جو عملہ اور ڈاکٹرز ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کا علاج کریں گے یا ان کے سیمپلز ڈرا کریں گے وہ پرسنل پروٹیکشن جو اکوپمنٹ ہے، جو پی پی ایز ہیں، جو کٹس ہیں وہ پہنیں گے تاکہ وہ خود کو بھی محفوظ رکھ سکیں. اس کے علاوہ ادویات کا اسٹاک یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور مشتبہ اور کنفرم مریضوں کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. دوسری جانب محکمہ صحت نے سابق وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی سربراہی میں ایک جو ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے 20 رکنی اس کا قیام عمل میں لایا ہے اور اس ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ٹیچنگ اسپتالوں کو مونکی پاکس وبا کے حوالے سے وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرے گا جس کے مطابق جو ہے اس کے پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا. زاہد چودھری بہت شکریہ آپ کا. امتحانی مراکز سے دوران امتحان سوالیہ پرچہ آؤٹ ہونے کا معاملہ، لاہور تعلیمی بورڈ کا سوالیہ پیپرز پر واٹر مارک لگانے کا فیصلہ، معروضی اور انشائیہ دونوں پیپرز پر واٹر مارک کے ساتھ سیریل نمبر تحریر ہوگا. اس حوالے سے مزید جانیں گے جنید ریاض سے. جی جنید آگاہ کیجیے گا. جی لاہور بورڈ کے تحت میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا معاملہ ہے اور دوران پیپر جو واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے لاہور بورڈ نے حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کر لی اور اس حوالے سے جو بھی سوالیہ پیپر ہوں گے، معروضی ہو یا انشائیہ ہو، اس کے اوپر واٹر مارک اور سیریل نمبر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ نصب کیا جائے گا. اور اس حوالے سے جب بھی پیپر واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جائے گا تو مختلف امتحانی سینٹر کے اوپر جو مختلف سیریل نمبر کے جو کوڈ لگائے جائیں گے اور واٹر مارک لگایا جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس امتحانی سینٹر سے پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہے. اس حوالے سے جو بھی شخص پیپر یا امیدوار پیپر جو ہے وہ دوران پیپر آؤٹ کرے گا، اس کے خلاف لاہور بورڈ کی جانب سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ جو ہے آئندہ امتحانات جو انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول ہے ان سے جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا. جو کل سے پیپر شروع ہو رہے ہیں اس میں بھی سیریل نمبر جو ہے وہ لگائی جائیں گی اور لاہور میں اگر بات کی جائے امتحانی سینٹرز کی میٹرک کے تو 70 امتحانی سینٹر تشکیل دیے گئے ہیں جہاں پر 45 سے زائد امید. جنید ریاض اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. شہر میں موسلا دھار بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہو کر رہ گیا ہے. لیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ ہو گئے ہیں. فیڈر ٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. مزید جانیں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے بجلی کا تفصیلی نظام بھی متاثر ہوا ہے اور لاہور الیکٹرسٹی کمپنی کے 100 سے زائد فیڈرز پر ٹرپنگ کے واقعات رونما ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں اس وقت بجلی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز میں تکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے بھی بجلی کی سپلائی بند ہے. بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب لیسکو حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بارش کے دوران برقی لائنوں پر کام کرنا لائن سٹاف کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے جن علاقوں میں بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے وہاں بحالی کا کام شروع کیا گیا ہے، لیکن جہاں بارش ہو رہی ہے وہاں ابھی بحالی کا کام شروع نہیں کیا گیا اور مزید جب تک بارش ہوتی رہے گی تب تک بحالی کا کام نہیں کیا جائے گا. اس طرح اس سے لگ رہا ہے کہ جو صارفین ہیں ان کو بارش کی وجہ سے جو ٹیکنیکل فالٹس کی بنیاد پر بجلی بند ہوئی ہے یہ 4 سے 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. جی